جائے تو خوب سیر ہوگا، گلے تک جب تک نہیں جاتے اتنی دیر تک چھوڑتے ہی اپنی صحت کو نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم بس آ گئے آج، تو اس پیٹ کو بھر کے جاتے ہیں. اور جتنا پیٹ خالی ہوگا اتنا انسان سکون میں ہوگا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. اور شام کو جب بندہ سیر ہو کے کھانا کھا لیتا پھر شام پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا، پھر سستی کالی، پھر بندے کو بھوک آتی ہے. تو اگر تھوڑا سا بھوک رکھ کے کھانا کھائے گا سرکار کی سنت کے مطابق تو اس کا جو ہے وہ سستی نہیں پڑے گی اور نماز کے لیے بھی جی چاہے گا. تو ہمارے ہاں یہ طلبہ کے کھانے کا شیڈول ہے کہ ایک روٹی صبح جب 3 وقت کھانا ہوتا ہے، 1 روٹی صبح اور 1 روٹی شام کو، 2 روٹی دوپہر. تو شام کو 1 روٹی جو ہے وہ اتنے بڑے طالب علموں کو دوپہر تو نہیں کرتی، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ جتنا کم کھائیں گے رات کو اتنا زیادہ پڑھنے کو جی چاہے گا. اور جو بھی پڑھنے کے لیے زیادہ وقت لگاتا ہے وہ کم کھانا کھاتا ہے. اور جتنا پیٹ بھر کر آپ کھانا کھا لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیٹ بھوکا رکھتے اور بعض اوقات بڑا سیر ہو کر کھانا بھی کھاتے. تو بعض اوقات کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بندہ عادت بنا لے تو یہ عادت ٹھیک نہیں ہے، بندے میں سستی اور کالی جو ہے وہ زیادہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتا دی. تو سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے، گرم کھانا ہوتا ہے بھوکے بات سے، حضور ایسا نہیں فرماتے. کھانے میں آپ نے کبھی بھوک نہیں پڑی ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ بندہ بے صبرا ہو گیا اور کھانا جو ہے اس کو بھوکے مار کے ٹھنڈا کرے. بھائی پڑا ہے تیرے سامنے سے کسی نے اٹھا تو نہیں لے گا، آرام سے کھا لے. تو دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حدیث سے پاک کی راوی ہے. قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ کھانے میں پھونک مارا کرتے تھے اور نہ پانی میں پھونک مارا کرتے تھے، اور نہ کھانا کھاتے وقت اور پانی پیتے وقت برتن میں سانس لیا کرتے تھے. یعنی پانی منہ میں لگایا گرم ہے اور پھر سانس لیتے رہے، پھر منہ سے ہٹا کے سانس لیتے اپنے طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطالعہ کے مطابق. تو کھانے میں برکت بھی ہوگی اور تو کھانا بھی زود ہضم کھائے گا اچھے طریقے سے. تو یہ میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے. اس میں اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ کسی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے بھی آداب کھانے پینے کے بیان کیے گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی یہاں بیان کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وذکر اسم اللہ عند طعامہ. جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں داخل ہوتے وقت جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ، جو بھی الحمدللہ جو بھی اس کو آتا ہے وہ ذکر کرتا کرتا گھر میں داخل، اور پھر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے. قال الشیطان ادرکتم المبیت. جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور ذکر نہیں نہ کرتا تو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ دیتا ہے، تو شیطان کیا کہتا ہے؟ ادرکتم المبیت، آج تم نے اس گھر میں رہنے کے لیے تو جگہ پا لی ہے لیکن کھانا نہیں ملے گا. کھانا کیوں نہیں ملے گا کہ صاحب کھانا نے کھانے کے اوپر بسم اللہ پڑھ لی ہے. یعنی جب بندہ کھانا کھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان کھانے میں شریک نہیں ہوتا. یہ حضور بیان فرما رہے ہیں. تو جب بندہ گھر میں جاتا ہے تو ذکر نہیں کرتا نا، تو شیطان کیا کہتا ہے؟ تم گھر میں رہ تو سکتے ہو کیونکہ بندے نے ذکر اللہ کا ذکر گھر میں نہیں کیا، اور جب بسم اللہ پڑھ لیتا تو کہتا تمہیں آج کھانا نہیں ملے گا. اور حضور فرماتے ہیں
اذا لم یذکر اللہ عند طعامہ، جب وہ کھانا کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے تمہیں اس گھر میں جگہ بھی مل گئی ہے اور کھانا بھی مل جائے گا، آج تم اس گھر میں رہ بھی سکتے ہو اور کھانا بھی کھا سکتے ہو، کیونکہ اس گھر میں رہنے والے نے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ کا ذکر نہیں کیا اور کھانے کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھی، تو تمہیں دونوں چیزیں نصیب ہو جائیں گی۔ آج کہتے ہیں ہمارے گھر میں پھول کے چیزیں پڑے ہیں بھائی، ہمارے گھر میں جو ہے نا بچہ ڈر گیا تھا کہ جس گھر میں شیطان نے رہنا ہے تو بچوں نے تو خود ہی ڈرنا ہے۔ شیطان کو بھگانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب بھی آنے کھانا گھر میں جائے تو دروازے سے داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ کا ذکر کرے، داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرے، پھر گھر والوں کو سلام کہے، گھر والوں کو سلام کر کے کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھے، شیطان گھر میں نہیں رہے گا اور امن اور سکون نازل ہوگا۔ کتنا پیارا طریقہ جو حضور نے بیان فرمایا۔ ہم کیوں پھر ادھر ادھر بھاگتے ہیں؟ ہمیں سرکار کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھ کر اپنے بچوں میں لاگو کریں کہ یہ شریعت تم نے اپنانی ہے تو گھر میں امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، برکتیں بھی نازل ہوگی اور کسی قسم کی بے برکت نہیں ہوگی۔ یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن عمر ہے، ان کو بھی حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، وہ بھی کھانا کھا رہے تھے تو سرکار نے تربیت فرمائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب احدکم فلیشرب بیمینہ۔ فرمایا ابن عمر جب تم کھانا کھانے لگو تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو اور پانی پینے لگو تو دائیں ہاتھ سے پانی پیا کرو۔ یہ بھی حضور السلام نے فرمایا کہ کھانا بھی کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے اور پانی بھی پینا ہے تو دائیں ہاتھ سے۔ دائیں ہاتھ اللہ نے کھانے کے لیے بنایا ہے اور بائیں ہاتھ اللہ نے طہارت کے لیے بنایا ہے، تو اس لیے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے اور آسان طریقے سے بندہ جو ہے وہ بیٹھ کر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا لا آکل متکیا، میں نے آج تک دیگ لگا کے کھانا نہیں کھایا، اور دیگ لگا کے کھانا کھانا میرے حضور کی سنت نہیں ہے۔ سرکار کی سنت ہے سیدھے بیٹھ کے کھانا کھانا، اور جب بندہ سیدھا بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے اس کے سارے اعضاء جو ہے وہ اپنے اپنے مقام پہ حرکت میں ہوتے ہیں اور اس کو کھانا کھاتا ہے تو پھر سستی نہیں آتی، پھر پریشانی نہیں ہوتی، اور بندہ دیگ لگا کے کھانا شروع کر دے اور کھاتا جائے اتنا مرضی کھاتا جائے اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آج تک دیگ لگا کے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سب سے بڑی بات جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے وہ حضور بیان فرمانے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کی راوی آپ بیان کرتے ہیں مَعَمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم طعامًا قط اشتہاہ وَأَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَهُ۔ میرے محبوب نے آج تک کھانا کھاتے وقت کھانے میں عیب نہیں نکالا ہے، جی چاہتا تو کھا لیا کرتے، اگر نہ چاہتا تو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن ہماری عادت کیا ہے؟ گھر میں جاتے ہیں تو جاتے ہیں ہم نکالنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی یہ گھر والوں کو یہ کھانا تم نے کیسے پکا دیا، اس میں یہ روٹی تم نے کیسے پکا دی ہے، اور ہم ڈانٹتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ لیکن میرے محبوب نے آج تک کھانے میں عیب نہیں نکالا، جس طرح کا بھی کھانا سامنے آتا جی چاہتا تو کھا لیتے، اگر نہ چاہتا تو چھوڑ دیتے۔ لیکن ہم کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں، لوگوں نے میرا خیال ہے لاکھوں روپے لگائے ہوتے اور 5 6 ڈشیں پکائی ہوتی ہیں، اور سب سے پہلے بندہ بولتا ہے یہ فلانی چیز صحیح نہیں ہے، یہ دیکھیں اس میں نمک زیادہ ہے، یہ گوشت گلا ہوا نہیں ہے، مختلف باتیں۔ میں اسے اتنی رقم لگا کے تیرے لیے دعوت کی، اگر تجھے ایک چیز پسند نہیں تو چھوڑ دے، دوسری کھا لے، اگر دوسری چیز پسند نہیں تو تیسری کھا لے، تو کیوں سنت کے خلاف کرتا ہے؟
اور برکت ہی اٹھ جاتی ہے، اس کے کھانے میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ جو ہمیں پتہ ہے نا، آدمی کے کھانے میں بھی تو برکت ہوتی ہے۔ صاحب کھانا نے تو کھلایا، اس کو اللہ نے برکتیں دے دی، اس نے دعوت کی اور اس آدمی نے کھانے میں 1000 عیب نکال دیا، یہ سنت کے خلاف۔ اور میرے محبوب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم طعامن قط ان اشتہاہ اکلہ وان کریہ ترکہ۔ میرے محبوب نے آج تک کھانے میں عیب نہیں نکالا ہے، اگر جی چاہتا تو کھانا کھا لیا کرتے تھے، اگر نہ جی چاہتا تو کھانا چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن کھانا کھاتے وقت عیب نہیں نکالا کرتے تھے۔ یہ محبوب کا طریقہ بتانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سرید کھانے میں پسند فرماتے ہیں۔ سرید شوربے والا گوشت ہوتا، اس میں آپ روٹی کے ٹکڑے بنا کر شوربے میں ڈالتے اور اوپر گوشت کے ٹکڑے ہوتے تو آپ کھاتے ہو۔ وہ سرید زود ہضم بھی ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سرید کو تمام کھانوں پر کس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سیدہ عائشہ کو تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند فرماتے ہیں۔ اور پھر جب گوشت اور کدو پکے ہوتے تو کدو تلاش کر کر کے اس میں کھاتے، اور کدو بڑا زود ہضم ہے، انسان کے لیے کئی بیماریوں کی شفا ہے۔ خاص کر کے آج کل تو مسالے کھا کر کے ہر بندے کو گرمی ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہفتے میں جو ہے نا 1-2 مرتبہ کدو جو ہے وہ سادہ سا مسالہ ڈال کے کھایا کرے، اس کی صحت برقرار رہے۔ اور اتنی اگر آدمی کو سخت گرمی ہے، لوگوں نے بتایا کہ اس کو اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے تو وہ کدو کا جوس نکال کے پیے، جوس کا کدو کش کر کے اس کو نچوڑے تو اس میں سے جوس نکلا، اس کو پیے تو اس کی گرمی دور ہو جائے۔ اس کدو کے جو ہے وہ بتائے حضرت خیاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور کی دعوت کی کہ سرکار ہمارے گھر میں کھانا کھانے کے لیے تشریف لائے۔ حضور دعوت کے لیے گئے، فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كَرْنَمَ خُبْزًا شَعِيرٍ فَبَارَكَ فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں بھی سرکار کے ساتھ ہے، حضرت انس سے غلام تھے، کہتے ہیں خیاط کہتے ہیں وہ درزی نے دعوت کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کے لیے گئے تو ساتھ ساتھ حضرت انس بھی چاہتے ہیں، کہتے میں بھی چاہتا ہوں۔ سرکار کے ساتھ گئے تو اس نے پکائی ہوئی تھی جو کی روٹی اور ساتھ کدو گوشت اس نے پکایا، اس کو پتا تو سرکار کو بڑا پسند ہے۔ فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع الدباء من حوالي القصعة۔ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیالے میں سے کدو تلاش کر رہے تھے اور بڑے زود ہضم کھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کدو کی تلاش فلم آزاد ہوئی تو آباد ہے جو حضرت انس کہتے جب میں نے سرکار کو دیکھا نا کدو کی طرح پسند کرتے، اس دن کے بعد میں نے بھی کدو کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ پتا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ چیز ہے اگر ہم وہ کھائیں گے تو ہمارے لیے بھی بہتر ہے۔ حضرت امیہ بن بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی، قال كان رجل يأكل فلم يسمع حتى لم يبق من طعامه الا لقمة۔ آپ کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے وقت اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، کھانا کھانا شروع کر دیا لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی، کھانا کھا رہا اور ایک لقمہ باقی رہ گیا آخر میں، الا لقمہ فلما رفع الى فيه قال بسم الله اوله واخره۔ جب وہ لقمہ منہ کی طرف اٹھاتا ہے تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو کہتا ہے بسم اللہ اوله واخره، میں اس کے اول میں بھی بسم اللہ پڑھتا ہوں اور آخر میں بھی بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ اسی وقت وہ بسم اللہ آخری لقمہ اٹھایا ہے
منہ کی طرف لے جانے لگا، اس کو یاد آ گیا، اس نے پڑھ لیا بسم اللہ ابلی اور آگے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ملائکۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور مسکرانے لگے جب اس نے آخری لقمہ اٹھایا تو کہا بسم اللہ ابلی آگے تو سرکار پاس بیٹھے دیکھ وہ مسکرانے لگے، جب مسکرائے تو سرکار فرماتے ہیں ماذا الشیطان یاکل معه فلما ذکر اسم اللہ استقام فی بطنہ، جب یہ کھانا کھا رہا تھا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھا رہا تھا، جب نے اس نے آخری لقمہ پہ بسم اللہ پڑھ لی ہے تو شیطان کے پیٹ میں جو گیا تھا اس نے کہہ کر کے باہر نکال دیا ہے۔ حضور مسکرا رہے ہیں کہ میں نے عجیب مطلب دیکھا ہے کہ جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے نا، شیطان نے جو کھایا تھا وہ بھی سارا باہر اس نے کہہ کر دی، اور حضور تو دیکھ رہے تھے لیکن اس آدمی کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ شیطان سامنے کھڑا یہ سارا کچھ کر رہا۔ حضرت سلمان، اس کے ساتھ میں ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں حضور کی حکمت کی کہ علاج میں بتا حضور زیادہ کرتے تھے، حضور کھانا کھانے میں بہت بڑی احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاکل البطیخ فی الرطب، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر دیکھا ہے حضور جب تربوز کھایا کرتے تھے تو تر کھجوروں کو ساتھ کھایا کرتے تھے، جب سرکار تربوز کھاتے نا ساتھ ساتھ کھجوریں بھی کھاتے، اس کا مطلب کیا کہ تربوز جو ہے وہ ٹھنڈا ہے اور پہاڑی علاقے میں ٹھنڈی غذا کھاؤ تو بندے کا جسم ایکٹیو نہیں رہتا اور وہ تو زیادہ کعوہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر بندے کا ٹھنڈی چیزیں کھانے کو جی تو چاہتا ہے، اور تربوز ویسے بھی انسان کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور اس میں شفا ہے، اور سرکار جب کھاتے تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے کھجوریں گرم ہوتی اور یہ ٹھنڈا ہوتا، دونوں کو ملا کر کھاتے تو ذائقہ تر گرم ہو جاتا اور وہ صحت کے لیے اچھا ہوتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں نے دیکھا کہ حضور تربوز کھاتے ساتھ کھجوریں بھی کھایا کرتے تھے۔ کہا یاکل البطیخ، بطیخ کہتے تربوز کو، دل روتب کہتے ہیں تر کھجوروں کو، اور اسی طرح کی حضرت عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل القصاء بالرطب، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میرے آقا کیکڑی کو تر کھجوروں کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ کیکڑی کس کو کہتے ہیں؟ تر نہیں ہوتی، تر جانتے ہیں کھیرا، کھیرا جمع تر لمبی سے ہوتی ہے، کھیرا اور تر دونوں کیکڑی بولا کرتے ہیں، اور یہ کیکڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بھی دونوں چیزیں ٹھنڈی ہوتی تو سرکار دو عالم ساتھ کھجوریں کھلا کے کھاتے، تو مطلب غذا کو متوازن کرنے کے لیے اور غذا کو جو ہے وہ ذائقے کے اعتبار سے تر گرم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کو ملا لیا۔